نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ومن سيئات أعمالي. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ نے دنیا کو دارالابتلاء بنایا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور جس کو ہر چیز پر قدرت ہے، جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ ہمیں آزمائے. دنیا دارالامتحان ہے. یوں ہی اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا نہیں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ فرماتا ہے تم نے کیا سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار یوں ہی پیدا فرمایا، ہمارے پاس واپس آنا نہیں ہے، اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اور اللہ کے پاس جو ہے اس امتحان کا جو ہے اس امتحان جو اللہ نے امتحان کے طور پر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، پھر اس کی امتحانات کا رزلٹ بھی جو ہے سامنے آئے گا. انسان جب دنیا کا امتحان ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بہت کنسرن ہوتا ہے، بہت فکر مند ہوتا ہے. والدین بھی کنسرن ہوتے ہیں، بچے بھی بڑے جو سیریس ہوتے ہیں امتحان کے لیے تاکہ امتحان میں اچھے اچھے نمبرات لائے، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. ایک تو دنیا کا امتحان ہے، ایک تو آخرت کا امتحان ہے. آخرت میں جب انسان اللہ کے پاس جائے گا تو کچھ سوالات ہونے والے ہیں. میں آج جو ہے صرف 2 سوال کے بارے میں جو خطبے میں جس کے بارے میں بتایا گیا وہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. 2 سوال ہیں، بہت اہم سوال ہیں. ایسے تو حدیث میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنا قدم ہٹا نہیں سکے گا، موو نہیں کر سکے گا جب تک کہ جو ہے 4 سوالات کا جواب نہ دے. الگ الگ سوالات ہیں، عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، علم کے بارے میں. لیکن آج میں جو 2 سوال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ہر چیز کے بارے میں 1 سوال اور مال کے بارے میں 2 سوال. پہلا سوال کہاں سے آپ نے ارن کیا، کمایا کیسے اور کہاں پر خرچ کیا. یہ سوال نہیں ہوگا کتنے پیسے جمع کیا، کتنا مال جمع کیا، کتنا جو ہے مال والا ہے، کروڑ پتی ہے یا ارب پتی ہے یا اور کوئی پتی ہے. یہ سوال نہیں ہوگا. سوال یہ ہوگا کہ دنیا میں ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تم نے مال کمایا، مال کہاں سے کمایا اور کن چیزوں میں خرچ کیا. سوال بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اب اس کو ہمیں یہاں پر سمجھنا ہے. اللہ رب العالمین نے صاف صاف جو ہے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولوں کو کہا کہ کلوا من الطیبات، مال حلال کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ اور پھر کیا کرو، اچھے اعمال کرو. اب انسان اس آیت پر غور کرے تو بآسانی سمجھ سکتا ہے جب انسان حلال کھائے گا، پیٹ میں جب حلال جائے گا، اچھی غذا جائے گی، پاکیزہ غذا جائے گی تو دل بھی پاکیزہ ہوگا، جسم بھی پاکیزہ ہوگا، اعمال نکلنے والے بھی نورانی اور پاکیزہ ہوں گے. پھر کیا ہوگا، برکتیں ہوگی. پھر کیا ہوگا، سکون ہوگا. پھر کیا ہوگا، ایک معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا، خوشحالی رہے گی، مزہ آئے گا. لائف انسان دنیا کی لائف کی ایسی جیے گا
جیسے جو ہے جنت ہے، دنیا کی جنت بن جائے گی. کہ کیسے جب انسان جو ہے اپنی سورس آف انکم کو حلال بنائے گا، پاکیزہ کمائے گا. اور کمانا بھی عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے. انسان حلال کمائی کی تلاش میں محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے. کیوں؟ اپنے بچوں کو جو کھلانے کے لیے، اپنی فیملی کو کھلانے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے. دینے والا لینے والے سے افضل ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں دینے والا بنوں، میں خرچ کروں، میں کنٹریبیوٹ کروں، میں بچوں پر خرچ کروں، میں معاشرے کے میں خرچ کروں، میں فلاحی جو ہے کاموں میں خرچ کروں، میں غریبوں پر خرچ کروں. میں جو ہے ہاتھ دراز کرنے والا نہ بنوں، بلکہ میں دینے والا بنوں. جب انسان کمائے گا، اس نیت سے کمائے گا تو اس کا کمانا حلال ہے. وہ صبح میں جاتا ہے تو پسینہ جو بہاتا ہے وہ جو ہے عبادت میں نکال جاتا ہے. اس لیے صاف صاف کیا فرمایا گیا، التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، سوچنے کی بات ہے. کوئی مسجد میں بیٹھا ہوا نہیں ہے، بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے، دکان میں ہے، فیکٹری میں ہے، کمپنی میں ہے. کیا کر رہا ہے؟ تجارت کر رہا ہے. تجارت کر رہا ہے لیکن جو ہے سچائی کو جو ہے مینٹین کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے. کئی بھی برانڈ ہے، چائنیز برانڈ ہے، اور یہ بول نہیں رہا ہے کہ جاپانیز ہے. چھوٹی سی جو انسان بے احتیاطی کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، چھوٹی سی کسٹمر سامنے ہے. اب جو کسٹمر بولتا ہے مجھے جو ہے میڈ ان کیا چاہیے، جرمنی چاہیے، ہوتا ہے یہ میڈ ان جرمنی ہے، سب سے اچھا مال ہے. حالانکہ میڈ ان جرمنی ہے ہی نہیں، ہو چائنا کا ہے. تھوڑا سا انسان جو بے احتیاطی برتتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی جو ہے پیٹ کے اندر کیا ڈالتا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر کیا ڈالتا ہے، حرام مال کو ڈال رہا ہے، حرام. اور حدیث میں صاف فرمایا جس جسم کی حرام سے پرورش ہوتی ہے اس کو جہنم میں جلے بغیر رہ نہیں سکتا. فالنار اولا بہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، ایک جو مسافر کی مثال دی. تذکرہ فرمایا ایک مسافر ہے، سفر میں ہے، اشعث اکبر، پراگندہ بال ہے، غبار آلود ہے، اور کیا کر رہا ہے، اپنے ہاتھ کو اٹھا رہا ہے، یا رب یا رب یا رب. اللہ کو پیار ہے. جب رب کہتا ہے اللہ جب انسان جو رب کو پکارتا ہے، رب کہتا ہے لبیک. اللہ جو ہے دینے والا ہے، اللہ کریم ہے، بن مانگے دیتا ہے. اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھائے، اور جو ہے غیرت آتی ہے کہ اس کو ایسی صفر کچھ دیے بغیر واپس لوٹائے. جب انسان جب کریم کے دربار میں جاتا ہے، کریم کے دربار میں، انسان کے دربار میں جاتا ہے تو کریم نوازتا ہے. اب انسان جب نوازے کا مخلوق ہے تو اللہ کتنا کریم ہوگا، کتنے خزانے ہوں گے اللہ کے پاس. حدیث قدسی میں آتا ہے لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسالونی فاعطیت کل واحد منکم مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. فرمایا کہ تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کیا جائے. اور کیا فرمایا؟ اس سے مانگنے لگے. کیا مانگیں گے؟ کیا مانگیں گے؟ انسان تو کیا مانگے گا؟ ایک پلاٹ چاہیے، ایک اچھا گھر چاہیے، ایک اچھا بنگلہ چاہیے، ایک اچھی گاڑی چاہیے، اور پھر کیا چاہیے؟ ایک اچھا باغ چاہیے، ایک پراپرٹی چاہیے. کتنا مانگے گا انسان؟ 1 ایکڑ، 2 ایکڑ، 3 ایکڑ، 10 ایکڑ، 20 ایکڑ، ایک فیکٹری، 4 فیکٹری، 5 فیکٹری. کیا مانگے گا انسان؟ انسان کی جو ہے تمنائیں تو یہی ہے. انسان جو چاہے مانگے. اللہ فرما رہا ہے اور میں سب کو جو ہے جو مانگا ہے سب کچھ عطا فرماؤں، سب کچھ عطا فرماؤں جو مانگا ہے. کون مانگ رہے ہیں؟ انسان مانگ رہے ہیں، جنات مانگ رہے ہیں، فرشتے سب لوگ مانگ رہے ہیں. کتنے انسان ہیں، کتنی بڑی مخلوقات ہے. ہمارے عالم وجود ربک الا ہو. اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے. جس طرح جو ہے ہم لوگ جو ہے کعبے کا طواف کرتے ہیں، اس طرح فرشتوں کا کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، آسمان پر اس کا بھی طواف کیا جاتا ہے. روزانہ کتنے دفعہ جو ہے طواف کرتے ہیں؟ 100 200 نہیں، 70,000 اینجل، 70,000 فرشتے جو ہے طواف کرتے ہیں.
جنہوں نے پہلی مرتبہ طواف کیا آج تک ان کا واپس ٹرن نہیں آیا، دوبارہ جو ہے ان کا راؤنڈ نہیں آیا، باری نہیں آئی۔ اب سمجھو کہ فرشتے کتنے ہوں گے۔ اب جو انسان اللہ سے مانگے، خوب مانگے، آج جو ہے اللہ نے معاف فرمائے، ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ کے پاس دینے کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس مانگنے کی کمی ہے۔ اللہ ناراض ہوتے اس بندے سے جو مانگتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی، مانگو مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تو دعائیں قبول کرنے کے لیے، میں تو دعائیں قبول کرتا ہوں، اس لیے اللہ بلاتے ہیں نماز کی طرف، دینے کے لیے اللہ بلاتے ہیں، آؤ بھائی نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس لیے اللہ تہجد میں بلاتے ہیں۔ حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی لینے والا میرے خزانے سے، اس لیے اللہ بلاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب کو اللہ رب العالمین دے دیں، کتنا دے دیں، جو مانگا وہ دے دیں۔ تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ما ینقص، فرمایا کہ جو ہے سب کو دے دیں، اتنی بھی اللہ کے خزانے سے کمی نہیں ہوتی، الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، سوئی کو سمندر میں ڈبو دیا جائے، پھر سوئی کو نکالا جائے، سوئی کو نکالنے کے بعد سوئی میں کتنا پانی رہ جائے، کتنا پانی جو باقی رہے گا سوئی پر، اس سے بھی اتنی بھی جو ہے کبھی اللہ کے خزانے میں نہیں ہوتی۔ اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، ہم کتنا مانگتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ مانگنا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مانگنا چاہیے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ ہمارے مانگنے کی کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے کی کمی نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کو مانگنا پسند ہے، اللہ پاکیزہ ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اللہ پاکیزہ ہے، اللہ پاکیزہ مال کو پسند فرماتا ہے۔ تو میں تذکرہ کر رہا تھا، ایک مسافر آدمی مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، سب کچھ دعاؤں کے قبولیت کے سب کچھ آثار ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، عاجزی کے ساتھ انسان مانگتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، مانگ رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، کھانا حرام، ملبسہ حرام، پہننا حرام ہے، کس کا پہن رہا ہے، حرام کا پہن رہا ہے، برانڈ پہن رہا ہے، برانڈیڈ گھڑی پہن رہا ہے، برانڈیڈ گاڑی پہ گھوم رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ جو ہے برانڈیڈ میں کار پہ گھوموں گا، حرام کی کمائی کا میرا اسٹیٹس بڑھے گا، اسٹیٹس نہیں بڑھے گا۔ جو آدمی اللہ کے پاس بے قیمت ہے، وہ برانڈیڈ مال جو ہے پہننے سے یا برانڈیڈ ہونے سے وہ قیمتی نہیں ہو سکتا، پہلے اپنے آپ کی برانڈ کو تیار کرنا پڑے گا۔ تو جو اللہ فرما رہا ہے کہاں سے، بہت سی بالحرام، حرام سے جو اس کی پرورش ہو رہی، فانا استجاب اللہ، کہاں سے دعائیں قبول ہوگی، سوال ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں مستجاب الدعوات ہونا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ کہا کہ میں مستجاب الدعوات ہونا چاہتا ہوں، ایسا آدمی بننا چاہتا ہوں کہ اس کی ہر دعا قبول ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ کٹ جو ہے فارمولا، ایک دم آسان فارمولا بتایا، اگر آپ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات بنے تو ایک فارمولا دیتا ہوں۔ کیا فارمولا ہے؟ کہا کہ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنا کھانا حلال کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ آج جو ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، معاشرہ جس تباہی کی طرف جا رہا ہے، آج ہم جو ہے شکایتیں کر رہے ہیں کہ کیا شکایتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن گھروں میں برکت نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں، بچے سن نہیں رہے ہیں، اور جو ہے بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کو انسان جو ہے اینالائز کرے، انسان سوچے کیا روٹ کازز ہے اس کے پیچھے، کیا اسباب ہے۔ سبب صرف ایک ہی ہے کہ ہم جو مال سے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا تھا یاتین علی المرء زمان، آدمی پر ایسا زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، فتنے کا زمانہ ہوگا، آدمی پرواہ نہیں کرے گا حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، فکر یہ ہوگی آ جائے مال، کسی طرح آ جائے مال، ہاں یہ فکر ہوگی، تمنا نہیں کرے گا۔
مال جو ہے انسان کی حرص ختم نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لَيَمْ لَا فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ. لیکن جو اگر آدمی کے پاس ایک سونے کی وادی ہو، لَتَمَنَّىٰ أَن يَكُونَ عِندَهُ وَادِيَانِ، وہ تمنا کرے گا دوسری وادی ہو، دوسری مل جائے، تیسری جائے، تمنا کرے گا. لَيَمْ لَا فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، مٹی اس کا منہ بند کر دے گی. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جو ہے سوچتے ہیں شارٹ کٹ جو ہے وہ سوچتے ہیں، جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ مجھے جلدی مالدار ہونا ہے، مجھے جلدی پیسہ کمانا ہے، مجھے جلدی جو عزت کمانی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شارٹ کٹ میں مجھے مال میرا بڑھے گا، اسٹیٹس میرا بڑھے گا، میرا عہدہ بڑھے گا، میں لوگوں کی نظر میں اچھا ہو جاؤں گا. تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، اگر حرام کا لقمہ پیٹ کے اندر چلا گیا، اگر اس نے جو ہے اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے، اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے، اپنی جو ہے فیکٹری جو ہے ترقی کرنے کے لیے اگر اس نے بینکوں سے لون لیا، اگر اس نے جو ہے حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کی، اگر اس نے اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کی نصیحت کو جو اگنور کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، کہا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو گھٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے. صاف صاف فرمایا، کسی چیز کے بارے میں اتنا خطرناک انداز میں نہیں فرمایا، پورا قرآن اٹھا کے دے دیا. کسی گناہ کے بارے میں اتنا جو دھمکی نہیں دی جس گناہ کے بارے میں جو دھمکی دی. صاف صاف فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اگر تم بات نہیں آتے رشوت سے، اگر تم بات نہیں آتے ربا سے، تو پھر جو ہے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دھمکی دے رہا ہے اللہ، اگر ڈرا رہا ہے کہ اگر جو ہے انسان رشوت سے بات نہیں آتا، اگر جو ہے ربا سے بات نہیں آتا، اگر اپنے ٹرانزیکشن کو صحیح نہیں کرتا، تو پھر جو ہے اسے ڈرنا چاہیے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ معاشرہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ نوجوان کس کی طرف جا رہے ہیں؟ کس طرح جو ہے بینکوں سے لون لیا جا رہا ہے. اب اس کو انسان جو ہے حرام ہی نہیں سمجھ رہا. کتنے میں نے دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، کروڑ پتی جو ارب پتی کے جو ہے چکر میں بگ پتی ہو گئے. کتنے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کروڑ پتی ہے، لیکن جو ہے دماغ میں جو ہے دماغ میں ایک بت سوار ہے کہ میرا جو ہے میرا پراپرٹی بڑھ جائے، میرا پیسہ، میری بزنس اور ایکسپینڈ ہو جائے. کیسا کر رہا ہے؟ حلال کی تلاش میں نہیں ہے، بینکوں سے لون دے رہا ہے، بلڈنگیں بنا رہا ہے، بینکوں سے لون دے رہا ہے، فیکٹریوں پر فیکٹریاں ڈالتے جا رہا ہے. پھر جو ہے آخر انجام کیا ہوتا ہے؟ آج وہ کرایوں کے گھر میں رہ رہے ہیں، اپنا گھر بھی کھو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جلدی مالدار کے بننے میں آدمی جو کروڑ پتی ارب پتی بننے کی شکل میں بگ پتی بن گئے. محترم بزرگوں دوستوں، جب حرام لقمہ پیٹ کے اندر جائے گا، پھر برکتیں ختم ہوگی، پھر اللہ کی رحمتیں ختم ہوگی، پھر جو ہے گھروں کے اندر سے سکون ختم ہو جائے گا، پھر بیوی نافرمان ہو جائے گی، پھر بچے نافرمان ہو جائیں گے، پھر اعمال قبول نہیں ہوں گے. صاف صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. پھر یہ لعنت کو لے کے آئے گا، یہ امراض کو لے کے آئے گا، یہ تباہی کو لے کے آئے گا، پھر بے حیائیاں بڑھے گی، معاشرہ جو ہے معاشرہ بگڑے گا، معاشرہ تباہی کی طرف چلے گا. اور یہ ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے صاف صاف جو ہے اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اگر ہمیں کامیاب بننا ہے، ہمیں سکون کی زندگی گزارنا ہے، برکتیں چاہیے، اللہ کی رحمتیں چاہیے، خوشگوار زندگی چاہیے، پاکیزہ ماحول چاہیے، نیک بچے چاہیے، دنیا بھی ہماری جنت بننی چاہیے، تو پھر ہمیں حلال کی تلاش کرنی چاہیے. حلال توڑا ہے لیکن اس کے ساتھ برکتیں ہیں. حلال مال دیر سے ضرور آتا ہے لیکن برکتوں کو لے کے آتا ہے. حرام جلدی آتا ہے